السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ہی اللہ کا فضل و کرم سے یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھنی ہوگی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کے متعلق بشارت کی بات آتی ہے تو چند مخالفین حضرات جو ہے، چونکہ ان کے دل میں حسد اور مکر اور بغض رہتا ہے، اس لیے وہ اس بات کو رد کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں اپنے حسد اور کینہ کی وجہ سے۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اس کے متعلق پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دارالعلوم دیوبند کی جو نیو رکھی گئی اور اس کا جو رقبہ طے کیا گیا، اس کے اوپر وہ بشارات دارالعلوم دیوبند آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا۔ وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں بشارت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے کے خواب آئے گئے مختلف حضرات کو، اور دارالعلوم دیوبند جو ہے اپنی علمی فیضی جو ہے خدمات دیتے نظر آ رہا ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو مدینہ منورہ کے قیام کے اندر فضائل اعمال تو ہر ساتھی پڑھتا ہی ہے کہ اس کے شروعات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت مولانا مدینہ منورہ رہے، وہاں قیام میں جو ہے فکر ہوا، پھر آپ کو خواب ہوا اور کام لینے کی جو ہے ساری چیزیں بتائی گئی۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لنک میں دیکھ سکتے ہیں، اور فضائل اعمال ہر ساتھی نے پڑھی، اس پہ غور کرے۔ اس کے بعد جو ہے دارالعلوم دیوبند کے متعلق ہی یہ فتویٰ جو آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے اسے دیکھیے۔ اب یہ سارے خواب اور یہ ساری چیز کہ ایک دارالعلوم کا ملنا، دعوت و تبلیغ کے کام کا ملنا خوابوں کے ذریعے سے، یہ تو ہمیں صحیح اور حق اور ساری چیز نظر آ رہا ہے۔ اب ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی رہی اور ہوتی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے انہوں نے بہت بہترین خواب دیکھے ہیں۔ ان میں سے کئی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے جو ان حاسدین کی وجہ سے امت کے اندر نہیں لا سکتے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت کی امانت تھی، کیونکہ یہ خواب ایک بار نہیں کئی بار آئے گئے، تو اس کے لیے یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ جی بھائی صاحب، کم سے کم 50 خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا ہے، جس میں مولانا سعد صاحب کی حقانیت اور شورا والے کی گمراہیاں اور نظام الدین کی حقانیت ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں بھی شورا میں گھس گیا تھا جناب، توبہ کر کے واپس آیا ہوں، الحمدللہ حق کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آج تک اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور سے بول رہا ہوں، 437 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ السلام علیکم الیاس بھائی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی خواب 3 مرتبہ میرے پاس پہنچا۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکتہم عالیہ اپنے طلبہ کے بیچ میں جو باتیں مولانا سعد صاحب کے متعلق فرما رہے تھے، وہ میرے دل کے اندر اسٹرائک کیا، اور میرے دل میں یہ بڑا فکر ڈال دیا کہ مولانا سے شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے حضرت مولانا سعد صاحب سے۔ تو اسی درمیان میرے تک یہ خواب پہنچا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ، کہ مولوی سعد کو سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ سنت الحق کی جماعت کی موقوف سے نہ ہٹے، ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے۔ تو میرے دل میں یہ بات اور زیادہ فکر دلا دی کہ شاید حضرت مولانا سے بھاری غلطی ہو رہی ہے۔ تو میں ایمرجنسی میں نظام الدین پہنچا، 8 تاریخ کو پہنچا تھا، اور پھر حضرت تک اس بات کو میں نے نقل کیا، حضرت مولانا سعد صاحب تک۔ حضرت مولانا ہماری بات کو سنے گو۔ پھر واپس آیا میں 10 کو، اسی دن دوپہر میں فکر مند تو تھا ہی اس معاملے پہ۔ اس دن دوپہر میں میرے اوپر سر صدر ہوا ایک خوابوں کے ذریعے سے کہ حضرت مولانا سعد صاحب جو باتیں فرما رہے ہیں وہ حق ہے، اور اب جو علماء حق کے طرف سے ان کے اوپر اعتراضات آئے گا تو ان کو ڈگمگانا نہیں چاہیے، ذرہ برابر بھی آپ نے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں، جمے رہے۔
اور اسی دن رات کو اور پھر تہجد میں خواب ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی. بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو فرمایا کہ مولوی سعد بالکل حق پہ ہے اور اسے جمے رہنا چاہیے. علماء حق کے طرف سے جو بھی اعتراضات آ رہے ہیں، وقت کی تقاضا ہے. یہ ہر زمانے میں آتے رہے ہیں، پرانے زمانے میں بھی آئے ہیں. لوگوں نے کفر تک کی فتویٰ بھی لوگوں نے لگایا ہوا ہے بڑے بڑے علماء کے نام پہ، لیکن پھر بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور پھر رجوع کیا. تو حضرت مولانا سعد صاحب بالکل حق پہ ہے. یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی کے لیے بالکل سمجھنے والی چیز ہے اور ہمارے لیے بڑا اطمینان بخش چیز ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے ایک داعی کو ہمارے سامنے دیا ہے اور جو بالکل حق پہ اوپر اسٹیبلش ہے، اور وہ جو باتیں فرما رہے ہیں بالکل حق ہے، اور انہیں اپنے موقوف سے بالکل ذرہ برابر بھی ہٹنا نہیں چاہیے. چاہے علماء حق ان کے پیچھے جتنے ہی کیوں نہ لگے، ان کے جمع رہنے پہ اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین.